اب جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد بھارت سرکار کے چینلز پر بیٹھ کر بھارتی تجزیہ نگار جو ہیں وہ پاکستان کی باتیں کریں. ایک طرف تو ان کو بہت تکلیف ہے, وہ بہت زیادہ اپنے اندر کا جو ساڑ ہے وہ نکال رہے ہیں, طرح طرح کی کہانیاں بنا رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو لے کر, اور دوسری طرف وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو تب سے کامیابیاں ملنا نصیب ہوئی ہیں جب سے آپریشن سندور ہوا. اس کے بعد پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان فیسیلیٹیٹر تھا, پھر پاکستان جو ہے میڈییٹر بنا, اور اس کے بعد اب ریجنل پاور ہے. اور اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پوری اسلامی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. یہ عرض کر رہا ہوں, پاکستان کے پاس آج جو اپرچونٹیز ہیں اور وہ کم نہیں ہوئی ہیں, وہ بڑی ہیں. اس جنگ میں اور بڑی ہیں اس کے جی پاس. ہاں, پہلے فیسیلیٹیٹر تھا, اس سے میڈییٹر بنا, اس کے بعد ریجنل پاور بنا, آج وہ اینکر ہے اسلامک فریم ورک کا. میں سمجھتی ہوں کہ دشمن کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو وہ اپنی ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دے رہے ہیں. اس میں بہت سارے را کے ایجنٹ بھی ہیں جو ایکس پر بھی ڈفرنٹ میسیجز کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی بنا رہے ہیں. ملٹری ڈپلومیسی اس کو کہہ لیں یا عالمی سفارتکاری, لیکن اس نے خطے کی جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پاکستان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی, اور باقی اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس طرح کے ایگریمنٹ میں شامل ہوں گے. اور اگر جو میں سوچ رہی ہوں کہ ایران بھی اس ایگریمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں, جو چیزیں دراڑیں ڈال رہی ہیں, ہمیں ان دراڑوں کو دور کرنا ہے. کیا ہی اچھا ہو اگر تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس طرح کے ایگریمنٹ میں بالکل ایک ہو جائیں, جس طرح کے آئیڈیل بالکل سچویشن ہو جائے, تو اس کے بعد بھارت ہو یا اسرائیل ہو, ان دونوں کے گٹھ جوڑ کا مقابلہ کسی بھی میدان میں ہم کر کے ان کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.